سرکار خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی نے جشن وصل مبارک پر آپ سب کے شامل ہونے کا شکریہ ہے۔ یہ توفیق، یہ ارادہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یہ توفیق اور یہ حکم قدرت الہی کا ہے، جس نے اپنا کام کاج اپنے ولیوں کو سونپا۔ کچھ خاص باتیں دیکھیے، ایک بات ذرا سمجھ لیجیے بہت اچھی طریقے سے، میری آپ سے بڑی نرم دلی سے گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ سرکار دو عالم سے لے کر رسالت جو ولایت میں تبدیل ہوئی مولا کائنات کے ساتھ، اور منبع ولایت کے بعد ولایت علم باطن سینہ بسینہ چلتا رہا۔ دیکھیے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم ایک ساتھ مضبوط ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑے رہو۔ یہ آیت صاف صاف کہتی ہے کہ فرقے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو فرقے بازی صرف علم ظاہر میں ملے گی، علم باطن میں فرقے بازی نہیں مل سکتی۔ تو علم ظاہر اور علم باطن کا فرق الگ الگ بالکل سیپریٹ ہو جانا چاہیے۔ عید میلاد النبی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سینکڑوں دلیلیں۔ اگر ہو رہا ہے تو کیا فرق پڑ رہا ہے، اور نہیں ہو رہا تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ حیات النبی کا پیغام کہاں گیا؟ اپنے دلوں سے پوچھئے، کیا سرکار دو عالم حیات ہیں؟ کسی سے بھی پوچھو، ہاں حیات ہیں، کہاں ہیں؟ ہمارے دل میں ہے۔ تو پھر مدینہ منورہ کی طرف سر کیوں جھکا رہا ہے تو؟ سرکار دو عالم تھے نہیں، سرکار دو عالم کا وجود تھا۔ ایک صفت، کائنات بننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فیضیاب کرنے کے لیے، معرفت دلانے کے لیے ایک وجود نے 64 سال، ایک صفت نے 64 سال ایک وجود کو اختیار کیا۔ تصوف کے مطابق اللہ رسول کا بھیس لے کر مکہ اور مدینہ کی گلیے میں گھومتا رہا۔ تصوف کے مطابق، علم باطن کے مطابق ہم کن چیزوں پہ بحث کرتے ہیں، اور کیا وہ بحث، ہم کن چیزوں پہ بحث کرتے ہیں اور کیا وہ بحث علم آخرت، موت کے بعد کچھ سکون دینے والی ہے؟ بھئی عید میلاد النبی ہو یا نہ ہو، یہ چیز مجھے دوزخ سے بچا سکتی ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ چیز کیا مجھے قبر کے عذاب سے سکون دلا سکتی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہو کیا گیا ہے یہ؟ آپ ان باتوں میں الجھے رہتے ہیں جو آپ کی نہ زندگی میں نہ آخرت میں کام آنے گی۔ کافی کچھ دیکھنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، اگر باری تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی سے آج سے 10 سال پہلے یہ چاہا اس ذات مبارکہ نے، اس اسم مبارک نے یہ چاہا، اس کے علم نے کروٹ لی تو مرکز تصوف وجود میں آیا۔ تب مرکز تصوف وجود میں آیا۔
जज्बाती होने का क्या करें, यहाँ पर खड़े होकर जज्बाती हो ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, महसूस करता हूँ। मैं जनाब हसनैन साहब से गुजारिश करूंगा, मोहतरम जनाब हसनैन साहब से गुजारिश करूंगा, चाहिए आप चाहिए लेके आइए। कि वो यहाँ मसनद पे तशरीफ लाए। हसनैन भाई, मोहतरम जनाब हसनैन बरकाती साहब हाथ पकड़ के लेके आइए, तशरीफ रखिए। हमारे लिए मरकज़ तसव्वुफ़ के लिए ये खुशी की वजह है कि जनाब हसनैन बरकाती साहब मारेरा से तशरीफ लाए हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। बहरहाल इल्म ज़ाहिर इल्म बातिन अलग अलग है और मरकज़ तसव्वुफ़ इल्म ज़ाहिर के किसी भी मौजू पर बहस करना बेकार समझता है। हमारा ताल्लुक सिर्फ इल्म बातिन से है, वो जो हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करता है, वो जो हमारे सोचने के तरीकों को बदलता है, वो जिसका जिस्म से ताल्लुक ना होकर हमारे दिल से ताल्लुक है, जो हमें ट्रांसफॉर्म करता है, जो हमें इसी दुनिया में सरकार इमाम गजाली के मुताबिक इसी दुनिया में फरिश्ता, पुरसरार, जन्नत, दोज़ख इनका दीदार कराता है। सरकार इमाम गजाली के मुताबिक हम जिन चीज़ों के नाम सुना करते हैं, फरिश्ता है, ये वो, पुरसरार है, ये है, वो है, उन सब के दीदार इस दुनिया में इसी हयात में कर लेने वाला जो इल्म है वो इल्म मुकाशफा है। सेहत अच्छी नहीं रहती है। पिछले 16 सितंबर को दिमाग में क्लॉटिंग की वजह से तबीयत खराब रही। 2-4 बातें हैं मरकज़ तसव्वुफ़ के लिए जिनमें जो इस गुलाम का शायद ये आखिरी मौका हो आपसे मुखातिब होने का। एक तो मरकज़ तसव्वुफ़ के जितने मेंबरान हैं, ताज बाकी रहेगा, हमेशा ताज, कंठी, सज्जादगी, वसीयत लिख दी गई है, उसमें 2-4 चीजें बाकी है, वो भी इस वजह की वजह से लिखी हुई थी, अब पूरी हो जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि वो वसीयत में जो है वो 10 लिफाफों में बंद करके सील लगाकर अपने दस्तखत करके छोड़ के जाऊंगा और वो उसी वक्त खोली जाए और यही खोली जाए, ऐसा इरादा है ताकि उसमें कुछ मिलावट ना हो सके। हम लोग जश्न वस्ल मुबारक में, जिसे उर्स का नाम भी दिया जाता है, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी के नक्शे कदम पर चलने का, उनके इल्म से तबर्रुक हासिल करने का अहद, इरादा और वादा करी, तब यहाँ का आना और हाजिरी कबूल हुई। हमें साइकोलॉजिकल तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम क्या बोल रहे हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक मुतनाज़ा मुद्दों को तसव्वुफ़ कभी नहीं छूता। मुतनाज़ा मुद्दा है, दुनिया भर के चैप्टर चलते रहते हैं, शाबानों से लेकर अभी तक। अहले तसव्वुफ़ को इससे क्या मतलब, मरकज़ तसव्वुफ़ को इससे क्या मतलब। तसव्वुफ़ खरबूजे की तरह है, संतरे की तरह नहीं है। ऊपर से अलग अलग लगता है, अंदर से अलग नहीं है, अंदर से एक है।
کس بات سے ہماری توجہ کس طرف، سامعین کی توجہ کس طرف جاتی ہے، یہ مقرر کا فرض ہے اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ عقیدت کے علاوہ، عشق کے علاوہ، محبت کے علاوہ، حقیقت کے علاوہ متنازع ٹاپک نہ چھوڑے، ان پہ بات ہی نہیں کرے۔ ایکچولی میں کیا ہے کہ آستانہ اقدس سرکار خواجہ، آج میں ناراض نہیں ہوئیے اور سن لیجیے، کوئی بات نہیں۔ آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین بھائی اختیار کاکی میں جب کوئی آدمی صوفی غیاث الدین یا مرکز تصوف کا پتہ پوچھنے آتا ہے تو یہاں کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ عاشق اللہ کے جنگل میں ہیں، اب نہیں ملیں گے، وہ تو جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ایسی رشوت کون صوفی غیاث الدین؟ میں چاہتا ہوں وہ سن لیں، ان تک پہنچے۔ کون صوفی غیاث الدین؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے مرکز تصوف۔ آستانہ اقدس میں یہاں صوفی اسد حسین موجود ہوں گے۔ آستانہ اقدس میں کھڑے ہو کر قدم بوسی کے پاس صوفی اسد حسین نے بتایا یہ رہا مرکز تصوف۔ آستانہ اقدس سے پتہ ہی نہیں کیا دشمنی ان لوگوں کو، صرف اور صرف رسمی تقلیدی بس سرکار خواجہ قطب الدین بھائی اختیار کاکی کی منشا، ان کا مشن، ان کی سوچ عوام کے بارے میں، قوم کے بارے میں، اس کو تو پورا ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بس کچھ رسموں کا نام تصوف اور اسلام کر دیا گیا۔ یہاں آدمی تقریر دے کے چلا جاتا ہے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے درگاہ والوں نے کیمرے کے لیے یہ سب خراب کروا دیا مینجمنٹ نے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار یہاں پروگرام بھی نہ ہونے دے، تکلیف ہوتی ہے انہیں، جب سچائی کھلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے انہیں، جب پردے اٹھتے ہیں تو۔ ہم بات کرتے ہیں سرکار خواجہ قطب الدین بھائی اختیار کاکی کی، وہ بات کرتے ہیں اپنی کامن ملاوٹی۔ یہ بڑی مشکل آتی ہے اس غلام کے سامنے، 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کی طرح رہ کر یہ غلام تصوف کے لیے آپ کی خدمت میں سر جھکاتا ہے۔ کیا کیا خدمت کیسے کیسے انجام پاتی ہے یہ غلام جانتا ہے، غلام سے تعلق رکھنے والے آدمی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ اٹھاتے ہیں لوگ میاں کاٹ لوگ کرو کتنا کرو گے۔ یہ چیز ہمیں حق کی طرف، حق پھیلانے کے لیے ہمت عطا کرتی ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں یا رب العالمین علم باطن میں ترقی عطا فرمائے، سرکار خواجہ قطب الدین بھائی اختیار کاکی کے علم میں ترقی عطا فرمائے، یا رب العالمین مرکز تصوف میں ترقی عطا فرمائے، یا رب العالمین مرکز تصوف سے تعلق رکھنے والے تمام جتنے بھی ممبر ہیں، جتنے محبت کرنے والے ہیں، یا رب العالمین ان کی زندگی میں سکون عطا۔ آپ آتے ہیں، غلام کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں حد سے نہیں کر سکتا ہوں کہ میں یہاں پر لیٹ جاؤں اور اس غلام کی گردن پر پاؤں رکھ کے نکل جاؤں۔ اس سے زیادہ یہ غلام تصوف کے لیے نہیں کر سکتا کچھ، کوئی سمجھے نہ سمجھے کچھ بھی کرے، یہ تو اپنی اپنی نیت، اپنی میرا مان ہوگی نیت، اپنا جذبہ، اپنی نیت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بنگلور سے 2400 کلومیٹر سے جو بچے آئے ہیں، بامبے سے جو آئے ہیں، یا کہاں سے پورے ہندوستان سے یا باہر سے جو آئے ہیں، ان کے دل میں کیا لگن ہے، میں کیسے بیان کروں۔ دن رات رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا ہے زندگی میں۔ بہت سارے درد ہیں، ہمیں لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے
کچھ لفظ میں نہیں کر سکتا استعمال، عام محفل نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ اور اس کے بعد لنگر جاری ہے، آپ لنگر کے آرام سے تناول فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دھمال کا انتظام ہے۔ دھمال جو ہے سرکار جلال الدین رومی نے معرفت حاصل کرنے کے لیے، خود میں اترنے کے لیے، سرکار جلال الدین رومی نے ایک نیا میڈیٹیشن، ایک نئی ریاضت انوینٹ کری کہ اگر انسان کلاک وائز، جس طریقے سے گھڑی کی سوئی کلاک وائز لگاتار گھومتا ہے اور اپنے اندر اترنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کیلی کی طرف جا سکتا ہے، اس سینٹر کی طرف جا سکتا ہے جس کے لیے قرآن میں آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن کی آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارت سے قریب ہوں۔ بارہ سرکار جلال الدین رومی نے انوینٹ کیا رقص، اس کو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ قلندری سلسلے میں لوگوں کی کانشیسنیس کو دیکھتے ہوئے اس میں امینڈمنٹ کی گئی۔ وہ جو امینڈمنٹ کی گئی اس میں رقص کی اسپیڈ، کیفیت، اس کو تھوڑا اور بدلا گیا، تیزی لائی گئی۔ اس لیے جو نئی تیزی لانے کے بعد نیا میڈیٹیشن، نئی ریاضت شروع ہوئی، اس کا نام دھمال رکھا گیا۔ اس کے بعد میری گزارش ہے جناب شیخ صاحب سے کہ وہ دھمال کا انتظام جی سر تو گزارش ہے کہ اس کے بعد دھمال، اور ابھی وہ لوگ دھمال کی جو ریاضت کرتے ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، یہ ان کی سمجھداری ہے، ہوشیاری ہے، دور اندیشی ہے، اس کے لیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ اتنی بڑی دور اندیشی ذمہ داری کے ساتھ۔ تو فی الحال 10-15 منٹ کا بریک اور اس کے بعد دھمال کی شروعات اور اس کے بعد محفل سما۔ آپ لوگوں نے اتنے پیار سے غلام کی بات کو سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو یہ غلام حاضر ہے، تنہائی میں بات چیت ہو سکتی ہے، سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، اعتراض آبجیکشن کا جواب کیا دیں گے، آبجیکشن کا جواب کیا دیں، ہے تصوف، ہے ادھیاتم، ہے اسپرچولیٹی، ہے سرکار دو عالم سے لے کے اور سرکار دو عالم اس کے بعد سے لے کے اب تک ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ جاننے کی کوشش کیجیے، ہم تو حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ 10 منٹ کا بریک اور اس کے بعد دھمال کی شروعات۔ بہت بہت شکریہ۔